وفاقی وزیر احسن اقبال نے سوات واقعہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے کہا اس واقعے سے پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ گلیوں میں ہونے والے انصاف کو روکنا ہوگا۔ دین کے نام کو استعمال کر کے آئین و قانون کو روندا جاتا ہے۔ سیالکوٹ، سرگودا، جڑاوالا میں بھی افسوسناک واقعات ہوئے۔ نوٹس نہ لیا گیا تو انارکی ہمیں جلا دے گی۔ علماء کرام کا فرض ہے اس معاملے پر کردار ادا کریں۔ احسن اقبال نے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دے دی۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن عزم استحکام کے آغاز کی منظوری دے دی۔ نیشنل ایکشن پلان ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ فوج کی تمام ضروریات پوری کریں گے۔ سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف فوج پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ صوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بری الزامہ نہیں ہو سکتی۔ سیکیورٹی کو ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاحش غلطی ہوگی۔ نرم ریاست سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے دشمنوں نے سوشل سپیس کو زہر آلود کر رکھا ہے۔ ایسے قوانین بنانا ہوں گے جو نفرت اور تقسیم کے بیانیے کو ختم کر سکیں۔ نیشنل ایکشن پلان ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں تمام سٹیک ہولڈرز نے آپریشن پر اتفاق کیا۔ فورم نے کہا ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی جنگ ہے۔ قومی ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق دہشت گردوں کے لیے آپریشنل جگہ کو کم کرنے کی کوششیں تیز کی جائیں گی۔ کسی کو ریاست کی رٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فورم نے چینی شہریوں کے لیے فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد متعلقہ محکموں کو SOPs جاری کیے گئے۔ چین کی طرف سے سیکیورٹی خدشات کا اظہار تشویشناک ہے۔ ملکی سالمیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے سی پیک پاکستان کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی PTI ارکان قومی اسمبلی اور کارکنوں پر مقدمات درج کرنے کی مذمت۔ نیب کے 179 میگا کرپشن کیسز میں سے نفس بند کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا نیب قوانین میں آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف کے لیے تبدیلیاں کی گئیں۔ حسن نواز، حسین نواز اور شرجیل میمن سمیت دیگر افراد کو ڈرائی کلین کیا گیا۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے اطراف کی سڑکوں کو ٹینکر لگا کر بند کر دیا۔ راستے بند ہونے سے ایمبولینسز بھی پھنس گئیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ علاقے میں 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے بھاری بجلی بلوں کے خلاف آج سے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان نورا کشتی چل رہی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں بجلی کے بل نہیں بم آ رہے ہیں۔ ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہے، دوسری طرف بجلی کے بھاری بل۔ قوم 2800 ارب روپے اس مد میں ادا کر رہی ہے جس کی بجلی نہیں بن رہی۔ غریبوں پر نئے ٹیکس لگا دیے گئے۔ ارکان اسمبلی اور امرا پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ حکمران طبقے نے 77 سال میں عوام کو کچھ نہیں دیا۔ PTI نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین PTI برسر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی زیر قیادت ارکان پارلیمنٹ اور پارٹی رہنماؤں کا احتجاجی مارچ۔ شرکا نے PTI کے گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کے لیے نعرے بازی کی۔ PTI کی احتجاجی ریلی پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن تک نکالی گئی۔ اس موقع پر برسر گوہر نے کہا انصاف دیر سے ملنا بھی ناانصافی ہے۔ ایوان میں ہماری آواز نہیں سنی جا رہی۔ گرفتاریاں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسد کیسر بولے حکومت زیادہ عرصہ چلتی دکھائی نہیں دے رہی۔ زرتاج گل نے کہا گلا دبانے یا چادر چار دیواری پامال کرنے سے آواز نہیں دبے گی۔ نازیبا الفاظ پر ثناء اللہ مستی خیل کی بجٹ سیشن کے لیے رکنیت معطل۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے خواتین ارکان اسمبلی کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ PTI رکن اسمبلی نے ایوان میں وزیر دفاع خواجہ آصف سے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ حکومتی ارکان کے شور شرابے پر ڈپٹی اسپیکر نے نازیبا الفاظ حذف کرا دیے۔ ثناء اللہ مستی خیل کے نامناسب الفاظ پر حکومتی خواتین ارکان نے اسپیکر دفتر میں احتجاج کیا۔
اور ثناء اللہ مستی خیل کی پورے بجٹ سیشن کے لیے رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایوان میں ثناء اللہ مستی کی بجٹ سیشن کے لیے معطلی کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن کا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے فیصلے کا دفاع۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں لکھا، سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم اس جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے لیے اہل نہیں۔ مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 جنوری تھی۔ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع نہیں کرائی۔ امیدوار تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے خود ہی دستبردار ہو گئے۔ انتخابی نشان سے دستبرداری کے بعد امیدوار آزاد قرار پائے۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں فل کورٹ 24 جون کو کیس کی سماعت کرے گا۔ ترجمان پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے محمد زبیر کے انٹرویو پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ رؤف حسن کا کہنا ہے، سابق نون لیگی رہنما محمد زبیر نے اعتراف کیا، پی ٹی آئی حکومت گرانے کے لیے قمر جاوید باجوہ نے رابطہ کیا۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز بھی سازش میں شامل تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت گرا کر مجرموں کا ٹولہ مسلط کیا گیا۔ محمد زبیر کا بیان بانی پی ٹی آئی کے بیانیے کے مطابق ہے۔ محمد زبیر کا بیان آئین کی خلاف ورزی کا سنگین معاملہ ہے۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تعلیم کا شعبہ زوال پذیر کیوں ہے؟ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے نے بڑے سوالوں سے پردہ اٹھا دیا۔ پروگرام میں سندھ میں کرپشن کی بہتی گنگا کو بھی بے نقاب کر دیا۔ محکمہ آبپاشی کرپشن کا گڑھ بن گیا۔ صوبے کے ترقیاتی فنڈز کہاں جا رہے ہیں؟ پروگرام میں حقائق کا جائزہ لیا اور فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا۔ عوامی مسائل سے آگاہی کے لیے دیکھتے رہیں 92 نیوز، کیونکہ ہمارا مشن ہی ہے عوام کو باخبر رکھنا اور باوثوق خبر دینا۔ سندھ میں بادلوں نے صحرائے تھر کی پیاس بھی بجھا دی۔ تھر پارکر اور گردنواں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ مٹھی، ننگر پارکر، اسلام کوٹ اور دیگر علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ وقفے سے ابر باران برسنے کا سلسلہ جاری۔ ضلع بدین کے مختلف علاقے بھی بارش سے سیراب ہو گئے۔ گرمی کی شدت کم ہونے سے مقامی افراد کے چہرے کھل اٹھے۔ خانہ کعبہ کے کلید بردار ڈاکٹر شیخ صالح الشیبی خالق حقیقی سے جا ملے۔ ڈاکٹر شیخ صالح الشیبی خانہ کعبہ کے 190 کلید بردار تھے۔ ڈاکٹر صالح الشیبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اسلامی علوم میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ مذہب اور تاریخ پر کئی کتابیں لکھیں۔ سوئٹزرلینڈ کے جنوب مشرقی شہر الپائن میں شدید بارشیں۔ سیلاب کے دوران 3 افراد لاپتہ ہو گئے۔ متاثرہ علاقے سے 230 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ الپائن کو دوسرے شہروں سے ملانے والی واحد سڑک اور ریل لائن بھی بند۔ خبر ایجنسی کے مطابق متاثرہ شہر کی سڑکیں پانی میں ڈوب چکی ہیں۔